تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة. اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان مومنوں سے، اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا مومنوں سے جب وہ اے نبی آپ کے ساتھ بیعت کر رہے تھے ایک درخت کے نیچے. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے. یعنی ایک طرف وہ فیئر، یقین ہے کہ ہمارے پاس ہے کچھ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول کو اکیلا نہیں چھوڑا. یہ ہے کا اصل کمال صحابہ کرام کا. پتہ ہے کہ آگے موت ہے، لیکن تقاضا کیا ہے کس نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو واقعی اللہ کے رسول ہیں. ان کا کمال کیا ہے کہ انہوں نے موت میں جانا گوارا کیا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑنا گوارا نہیں کیا. آج بھی یاد رکھیے گا یہ بات. علامہ اقبال نے بہت پہلے یہ بھانپ کر وہ بات کہی تھی کہ یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کفار کو سب سے زیادہ جو چیز کھلتی ہے مسلمانوں کی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اور مسلمان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو عشق اور محبت ہے یہ ان سے سنبھالا نہیں جا رہا. یہ سارا جو توہین رسالہ اللہ تعالیٰ نے بھی کیسے بندوبست کیے ہیں پکے پکے. قادیانی ایکٹ کس نے پاس کیا؟ ذوالفقار علی بھٹو نے. وہ آئینی امینڈمنٹ جو ابھی تک ہماری حکومت کے گلے کی وہ ہڈی ہے کہ جس کو نگل بھی نہیں سکتے پھینک بھی نہیں سکتے. نگلیں کیسے؟ عوام کا پریشر ہے. اور ریفیوز کیسے کریں ویسٹ کو؟ کرسی جاتی ہے. حالانکہ کرسی کا آنا جانا اللہ کے پاس ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، کہ کہو اے اللہ تو ہی بادشاہی کا مالک ہے، جس کو چاہتا ہے بادشاہی عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھینتا ہے، جس کو عزت دیتا ہے چاہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہے اس کو ذلیل کرتا ہے. لیکن ایمان ہو تو پھر ہے نا. سر دست تو کیا ہے کہ اگر امریکہ کی سرپرستی حاصل ہے تو ہماری حکومت رہے گی، اور اگر ذرا ہاتھ پیچھے کھینچ دیا اس نے تو پھر وی آر نو ویئر. تو معلوم تھا انہیں، لیکن جس بات کا ان کو اجر دیا جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ انہوں نے میرے پیغمبر کو تنہا نہیں چھوڑا. آج بھی کیا ہے یہ جو وقتاً فوقتاً واقعات ہوتے ہیں ذرا ان کو آپ گہرائی سے دیکھیں تو کیوں ہوتے ہیں. یہ تو آپ کو اندازہ ہے ہی کہ بہت کچھ ڈرامے بھی ہوتے ہیں. وہ جو ایک ویڈیو آئی تھی کہ ایک عورت کو کوڑے مارے جا رہے ہیں، تحقیق ہوئی سپریم کورٹ کے لیول پر، معلوم ہوا کہ وہ فیک ویڈیو تھی. پھر کبھی جو ہے یہ ٹارگٹ کلنگ کے ایک واقعہ نہیں، یعنی پے بپے واقعات ہوتے ہیں، اور کبھی گلے کاٹنے کے واقعات جو ہے پے بپے سویات میں ہوئے. اب وہ واقعات ہوئے اور اس پر ہمارے ٹرینڈ اینکر بکاؤ مال وہ تیار بیٹھے ہوتے ہیں اس کو اچھالنے کے لیے، اور ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، 10 نہیں، ہر چینل پر کئی مذاکرے اس پر ہوتے ہیں. اور دانشور تو دانشور علماء کو بھی بلا کر ان کے منہ سے بھی نکالتے ہیں کہ نہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. جو آپ کے بھائی عزیز و اقارب دوست امریکہ میں آباد ہیں، ذرا ان سے پوچھیے گا آپ کے گھر پہ کبھی ایف بی آئی تو نہیں آئی؟ تو آپ کو بتائیں گے کہ یس آئی ہے، 2 دفعہ آئی ہے، 3 دفعہ آئی ہے. باقاعدہ فون کر کے اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں، گھر آتے ہیں، چائے وائے پیتے ہیں اور مختلف موضوعات پر گفتگو ہیں. یہ مولانا مودودی کے بارے میں، مسٹر مودودی کے بارے میں آپ کا خیال ہے؟ اب مسلمان بیچارے ڈرے ہوئے وہاں پر دیار غار میں بیٹھے ہیں. صرف جو وہاں پر تو ایک ڈاکٹر تھے بالٹی مور میں، تو پہلی دفعہ جب ڈاکٹر صاحب امریکہ گئے تھے تو انہیں کے ہاں قیام کیا تھا، انہیں کی دعوت تھی. ہر دفعہ ڈاکٹر صاحب سے کہتے تھے کہ بس میں چھڑ کے آ جانا پاکستان. الحمدللہ بعد میں وہ آ گئے تو پھر جب ملاقات ہوتی کہ بس میں چھڑ کے آ جانا. ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب پتہ جلالی آدمی تھے، تو ڈاکٹر صاحب برس پڑے ان پر. یہ ہر دفعہ کہتے ہیں کہ میں نے آ جانا ہے، آتے ہوتے آپ ہے نہیں.
تو ان کی آنکھوں میں آنسو آئے. انہوں نے کہا جی کچھ وہ تھے افریقہ کے لوگ جن کو امریکی لوہے کی زنجیروں میں باندھ کے لائے تھے. ہم وہ بد نصیب ہیں کہ جنہیں وہ سونے کی زنجیروں میں باندھ کے لائے. اب بیچارے مجبوراً وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, دیار غیر میں ہیں, کوئی ان کا اپنا نہیں ہے وہاں پر, ڈرے ڈرے. تو مولانا مودودی کا پوچھا, انکار کر دیا کہ I haven't heard of him. حالانکہ بیسمنٹ بھرا پڑا ہوا مولانا مودودی کی ساری 6 کی 6 جلدیں بھی پڑھی ہوں, لیکن مکر گئے. پھر نے کہا ڈو یو نو ڈاکٹر اسرار؟ نہیں. ہو ڈاکٹر اسرار؟ مائی کلاس فیلو. مکر گئے صاحب کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کون سے. لیکن نیچے بیسمنٹ میں ان کی ویڈیو کی پورا کا پورا سیٹ پڑا ہوا ہو. ایمان نہیں گیا. ایک غیر اخلاقی حرکت ہے, جھوٹ بول دیا انہوں نے, لیکن ایمان تو نہیں گیا نا. اس لیے کہ نہ ہمارا مولانا مودودی پر ایمان, نہ ڈاکٹر اسرار احمد پر ایمان, نہ اسامہ بن لادن پر ایمان, نہ ملا عمر پر ایمان, نہ حسن بندر پر ایمان, نہ سید قطب پر ایمان. ہم سب کی عزت کرتے ہیں, انہیں محترم سمجھتے ہیں کہ یہ دین کے خادم تھے. لیکن جب وہ سمجھے گئے کہ اٹس اے سوٹیبل ٹائم, ابھی وہ آئے, ہاں پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ جو سوات میں گلے کاٹے جا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. تو ہمارے مسلمان بھائی نے بالکل اسٹریٹ اوے کہا کہ نہیں, یہ درندگی ہے, ظلم ہے, اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. چلے گئے. آپ کا یہ ورڈکٹ نوٹ کر کے, نوٹس لے رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ, لے کے چلے گئے. اب جب وہ سمجھیں گے کہ مسلمان پوری طرح ہمارے شکنجے کے اندر ہیں. اسی طرح یہ نئے نئے قانون پاس کیے انہوں نے. کوئی شخص کسی ایئرپورٹ پر لینڈ کرے تو اس کو 9 گھنٹے تک ڈیٹین کر کے اس سے انویسٹیگیشن کی جا سکتی ہے. 9 گھنٹے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ کوئی شخص یہاں لاہور سے سوار ہوا, تقریباً وہ صبح 2 بجے 3 بجے فلائٹ ہوتی ہے, اور پھر اگر راستے میں گلف میں بھی اس نے قیام کیا ہے تو پہلے یہ رات بھی ماری گئی, آرام نہیں کیا, 4 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہنچنا تھا, اور پھر آگے سفر ہے, پھر گلف میں اترا, پھر یہاں 4 گھنٹے سٹے ہوا, پھر اگلی فلائٹ لی, تو تقریباً 20 گھنٹے کا سفر وہ کر کے گیا ہے, تھکا ہوا بری طرح سے. اور 9 گھنٹے اس کو ایئرپورٹ پر ڈیٹین کر لیا جائے اور ایسے فضول سوال کیے جائیں تو اس کی مت تو ویسے بیچارے کی ماری ہوئی ہے. تو بہت امکان ہے کہ اس سے کوئی الٹی سیدھی بات منہ میں نکل جائے گی. اچھا, پھر اس کے بعد جب وہ سمجھیں گے کہ اب وقت مناسب آ گیا ہے تو قرآن مجید کے بارے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ سے سوال کریں گے. میں جو سمجھا ہوں, میں بھی میں غلط ہوں, کوئی اور سوال ان کے ذہن میں ہو, مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ پھر کوئی ڈرامہ ہوگا گلے کاٹنے والا, یا پھر کوئی ٹارگٹ کلنگ کا ڈرامہ ہوگا, اور پھر یہ آئیں گے دوبارہ ایئرپورٹس پر بھی سوال کریں گے مجھ سے اور آپ سے, ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے. اور ایف بی آئی گھروں میں جا کر بھی وہ سوال کرے گی. پہلے پوچھے گی کہ یہ گلے کاٹنے جو ہے یہ کیسے ہیں. تو ہمارے مسلمان بھائی یا ہم ایئرپورٹ پر کہیں گے درندگی ہے, سفاکی ہے, اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور پھر وہ ایک دوسرا سوال کریں گے آپ سے, وہ جو 1400 سال پہلے محمد نے گلے کاٹے تھے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. سیرت تو کیوں ہم نے پڑھنی نہیں, ادھر کھائے بیٹھے ہیں ہم کہ سیرت نہیں پڑھنی, دنیا جان کی کتابیں پڑھنی ہیں. یہ کیا تھا؟ غزوہ احزاب کے فوراً بعد غزوہ بنو قریظہ ہوا تھا, اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اوس کے سردار تھے, انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ان کی سزا یہ ہے کہ ان میں جتنے جنگ کے قابل مرد ہوں انہیں قتل کر دیا جائے اور عورتوں, بچوں اور بوڑھوں کو غلام بنا دیا جائے. لیکن ظاہر ہے چیف ایگزیکٹو مدینہ منورہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, تو ایگزیکیوشن آپ نے کی, اور اس کا یہودیوں کو بہت وٹ ہے. آپ جوئش ویب سائٹ کھولیں تو آپ کو ریڈ مارک ملے گا, مسیکر آف مدینہ, اور انہوں نے اس کا بدلہ ہم سے لینا ہے. اور اس کا پہلا کیا ہوگا
یعنی جب جرمنی میں ان کے خلاف ایک سالٹ ہوا تھا ہٹلر کے ہاتھوں، تو ریڈیو پر اعلان ہوا تھا کہ ہر شخص اپنی کمیونٹی میں نیبرہڈ میں جو بھی یہودی ہے اس کے دروازے پر یوں یا جو بھی نشان کہا تھا نشان لگا دے، اور پھر جس پر نشان لگا ہو تو اس کو پکڑ کر پولیس لے گئی تھی اور پھر ان کے ساتھ جو کیا تھا تو کیا تھا۔ اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کمپیوٹر میں ہر انفارمیشن موجود ہے، انہوں نے گروپ بھی بنا رکھے ہوں گے، ایک کلک کریں گے تو سب کے سب کی لسٹ جو ہے وہ سامنے آ جائے گی، اور بڑے آرام سے پکڑ کے ان کو پھر جو بھی کرنا ہوگا وہ کریں گے۔ لیکن پہلا سٹیپ کیا ہے؟ ان کو جو خوشی ہونی ہے وہ ہونی ہے میرا اور آپ کا ایمان خرید کر۔ تو جب یہ سوال کریں گے، آپ نے ابھی کہا کہ گلا کاٹنا درندگی ہے، سفاکی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، فوراً انہوں نے سوال مار دیا کہ پھر محمد نے جو کیا تھا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یاد رکھیے گا اس وقت میرے اور آپ کے لیے، ہر مسلمان کے لیے صرف ایک راستہ ہے، وہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل کرنا۔ یاد ہے نا آپ کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی اور آپ نے اگلی صبح مسجد حرام میں جا کر اس کا اعلان فرمایا، ذکر کیا، تو سب لوگ بڑے ہنسے، لو جی ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ اس کی مت ماری گئی معاذ اللہ، دیکھو ٹھیک کہتے تھے نا ہم۔ ایک شخص بھاگا بھاگا حضرت ابوبکر کے پاس گیا، بھئی یہ بتاؤ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں راتوں رات فلسطین بھی گیا، ساتوں آسمانوں کی بھی سیر کر کے آ گیا، مان لو گے؟ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو خوش ہوا کہ میرا تیر نشانے پہ لگا۔ انہوں نے کہا تمہارا دوست تو کہہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا اس نے کہا ہاں۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ پھر مجھے کوئی شک نہیں ہے، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اللہ کا رسول مان چکا۔ آپ کو فوراً یو ٹرن لینا ہوگا۔ ابھی آپ نے کہا تھا کہ گلے کاٹنا درندگی ہے، لیکن فوراً آپ کو مڑ کر یو ٹرن لے کے کہنا ہوگا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایکٹ کو اون کرتا ہوں، اینڈ آئی اسٹینڈ بائی ہم۔ تم نے مارنا تو مار لو، میری کھال ادھیڑنی ہے زندہ تو ادھیڑ لو، بٹ آئی وڈ اسٹینڈ بائی ہم۔ تب ہمارا ایمان بچے گا۔ اور اگر ہم نے کوئی اف بٹ لگا کر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایکٹ پر تبصرہ کیا نیگیٹو، تو اور کچھ ہو نہ ہو، وہ پتہ نہیں اس کے باوجود بھی ہمیں چھوڑیں گے کہ نہیں چھوڑیں گے، جان بھی ہماری چلی جائے لیکن ایمان فوراً چلا جائے گا ہمارا، اس لیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کبھی کوئی غلط کام نہ کیا نہ کرنا تھا، انہوں نے جو بھی کیا وہ حق کیا، اور ان کے امتی کو ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، ان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑنا۔ تو یہ صحابہ کرام جن کی یہ سب تعریفیں ہو رہی ہیں سورہ فتح میں، ان کا اصل کمال کیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قول پر لبیک کہی، بیعت علی الموت کی۔ اللہ کے رسول ہم مرنے کے لیے تیار ہیں لیکن ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبکم فانزل السکینۃ علیہم۔ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا ان کے دلوں میں کیا خطرات ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اطمینان جاری فرمایا، ان کے دلوں میں نازل فرمایا، فاصابہم فتحا قریبا، اور انعام میں انہیں ایک جلد ملنے والی فتح نصیب فرمائی، فتح خیبر، ومغانم کثیرۃ، اور ڈھیر سارا مال غنیمت، یاخذونہا، جس کو وہ حاصل کریں گے، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ تو بالادست حکمت والا ہے۔ وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تاخذوہا، وعدہ فرمایا تھا تم سے اللہ تعالیٰ نے ڈھیروں مال غنیمت کا جو تم حاصل کرو گے، فاجل لکم ہذی، یہ فتح اس نے فوراً دے دی، وکف ایدی الناس عنکم، اور لوگوں کے ہاتھ اس نے تم سے روک دیے، ولیتکون آیۃ للمؤمنین۔ اب یہ یہاں پر یہ فوری فتح کون سی ہے؟ یہ صلح حدیبیہ ہے۔ مغانم کا ذکر تو پہلے آ گیا نا، اور فوری فتح کیا تھی؟ یہ صلح حدیبیہ ہے۔ اور ان کے ہاتھ، کفار کے ہاتھ تم سے روک دیے، ورنہ کیا ہوتا اگر وہاں پر جنگ ہوتی؟ وہ گھر میں بیٹھے تھے، مسلمان بے سر و سامانی کے عالم میں صرف حج کرنے کے لیے آئے تھے، لڑائی ہوتی تو کیا ہوتا؟ تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فوری فتح یہ نصیب فرمائی کہ تمہاری صلح ہوئی، وَلِتَكُونَ آیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، تاکہ یہ بن جائے نشانی مومنوں کے لیے، وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں سیدھے راستے کی طرف، یعنی وہ فتح کا جو راستہ ہے اس کی طرف ڈائریکٹ کرے۔ وَأُخْرَى، اور اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے تم سے دوسری غنیمتوں کا بھی، لم تقدروا علیہا، جن پر ابھی تمہیں قدرت حاصل نہیں ہوئی، قد احاط اللہ بہا، اللہ تعالیٰ کے احاطے میں، اس کے کنٹرول میں،
وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر جنگ کرتے تم سے اس وقت کافر، لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، تو ضرور پیٹ پھیر جاتے، ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور پھر نہ کوئی حامی پاتے نہ کوئی مددگار. سنت اللہ التی قد خلت من قبل، یہی اللہ تعالیٰ کی پریکٹس رہی ہے پہلے بھی. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، پریکٹس کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی مدد ہمیشہ کرتا رہا ہے اور اب بھی. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ تعالیٰ کی سنت میں کبھی آلٹریشن نہیں ہوگی. وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے روک دیے ان کے ہاتھ تم سے، وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، اور تمہارے ہاتھ ان سے، یعنی لڑائی نہیں ہوئی. بِبَطْنِ مکہ تھا، عین مکہ مکرمہ کے اندر، وادی مکہ میں. اور مکہ کیا ہے؟ یہ حرمت والا شہر ہے. من بعد ان اظفرکم علیہم، اس کے بعد کہ غلبہ عطا کر چکا تھا وہ تمہیں ان پر. وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ تعالیٰ تمہاری تمام حرکتوں کو دیکھ رہا ہے، تمہاری تمام پرفارمنس کو دیکھ رہا ہے. چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے لیے ہے تو حرکت کا لفظ جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. کفار کے لیے ہو تو پھر کیونکہ وہ ایک نیگیٹو لفظ ہے، لفظی طور پر تو ٹھیک ہے لیکن یعنی شان نہیں ہے ان کے. تو اللہ تعالیٰ تمہاری پرفارمنس کو دیکھ رہا ہے. اور یہی اصل میں ہوتا ہے بات، جو مترجم سے بعض اوقات یعنی لفظ صحیح سلیکٹ نہیں ہوتا، لفظی ترجمہ تو وہ صحیح ہوتا ہے لیکن اس سے سہو ہو جاتی ہے. تو یہ مجھ سے سہو ہوئی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری پرفارمنس کو دیکھ رہا ہے. ہم الذین کفروا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کفر کیا. وصدوکم عن المسجد الحرام، اور تمہیں مسجد حرام میں داخل ہونے، عمرہ کرنے سے روکا. والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ، اور قربانی کے جانوں کو روکا کہ وہ پہنچیں اپنے اصل محل تک. ولولا رجال مومنون ونساء مومنات، اگر مکہ مکرمہ میں کچھ مومن مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتی، لم تعلموہم، جن کا تمہیں علم نہیں تھا، ان تطؤوہم، تو اندیشہ تھا کہ تم انہیں پامال کر دیتے. فتصیبکم منہم معرۃ بغیر علم، اور آئے گا اس کی وجہ سے تم پر الزام. فتصیبکم منہم معرۃ بغیر علم، کہ تم پر الزام آ جاتا بغیر اس کے، حالانکہ ہوتا یہ حادثہ نادانستگی میں، لیکن بہرحال الزام تو تم پر آتا کہ تم نے اپنے لوگوں کو قتل کر دیا، ان پر چڑھ دوڑے. لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، تاکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل فرمائے. لو تزیلوا، اور اگر الگ ہو گئے ہوتے یہ مومن مرد اور عورتیں، لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما، تو اللہ تعالیٰ لازماً سزا دیتا کافروں کو دردناک. یعنی پچھلے رسولوں کی سنت کیا رہی ہے ان کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی، پہلے اللہ تعالیٰ نے رسول کو اور ایمان والوں کو نکالا بستی میں سے، پھر عذاب بھیجا. لیکن اگر اب جنگ وہاں پر ہوتی تو مومن مرد اور مومن عورتیں بھی وکٹم بن جاتے اس کے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس کو پسند نہیں کیا. اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ، کہ فی قلوبہم الحمیۃ، حمیۃ الجاہلیۃ، چنانچہ جب پیدا کر لیا کافروں نے اپنے دلوں میں تعصب، یعنی جاہلانہ تعصب، فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، تو اللہ تعالیٰ نے اطمینان نازل فرمایا اپنے پیغمبر پر، وعلی المؤمنین، اور مومنوں پر، صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہم، والزمہم کلمۃ التقوی، اور پابند رکھا انہیں تقوی کی بات کا، خدا خوفی کا. وکانوا احق بہا، اور یہ اس کے زیادہ اہل بھی تھے، حقدار بھی تھے اور اہل بھی. وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا تھا. وہی بات جو بار بار میں اس دفعہ آپ کو یاد کرا رہا ہوں کہ حادثہ نام کی اس کائنات میں کوئی بات نہیں، سب اللہ تعالیٰ کے علم کی روشنی میں، اس کی قدرت کے تحت، اس کے فیصلوں کے تحت ہوتا ہے. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق. اچھا، اب اگلے سال وعدہ کیا تھا انہیں کہ آپ عمرہ کریں گے، وہ عمرہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے تو خوشخبری جو ہے انہیں کو دلا دی نا کہ اگلے سال عمرہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ کروا بھی دیا. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق. خواب آپ نے دیکھا تھا نا، کس نے دکھایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خواب؟ اللہ تعالیٰ نے. اور اللہ تعالیٰ بھی جھوٹے خواب دکھاتا ہے کسی کو؟ نہیں. میں نے عرض کیا نا کہ چونکہ اس میں کیلنڈر نہیں ہوتا، ہمارا بھی تجربہ یہی ہے، ہم ایک ایونٹ دیکھتے ہیں خواب میں لیکن یہ پتہ نہیں ہوتا کب ہوگا، لیکن 10 سال کے بعد وہ خواب بالکل سچا ثابت ہوتا ہے. ہمارے تو کچھ اپنے بھی ڈھکوسلے ہوتے ہیں نا خواب میں، اپنی خواہشات بھی خواب میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایسا ہو گیا ہے جو میں چاہتا تھا.
لیکن نبی کا خواب تو سچا ہوتا ہے. تو اب اس کا ذکر ہو رہا ہے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دکھایا ہوا خواب سچ کر دکھایا. لتدخلن المسجد الحرام، تم یقیناً داخل ہو کے رہو گے مسجد الحرام میں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، آمنین امن کے ساتھ، محلقین رؤوسکم ومقصرین اپنے سروں کو منڈاتے یا قصر کراتے ہوئے، لا تخافون جبکہ تمہیں کوئی اندیشہ نہیں ہوگا. فعلم ما لم تعلموا، تو اللہ تعالیٰ کو وہ معلوم تھا جو تمہیں معلوم نہیں تھا. ولم تعلموا فجعل من دون اللہ من دون ذلک فتحا قریبا، کہ اللہ تعالیٰ نے قریب ہی تمہیں یہ فتح نصیب فرما دی. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی تو ہے اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا بالہدا، الہدا دے کر. الہدا کیا ہے؟ قرآن مجید. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزیں دے کر بھیجا، الہدا و دین الحق، قرآن مجید اور سچا دین یعنی دین اسلام دے کر. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو کل کے کل دین پر، اس دین حق کو کل کے کل دین پر، کل نظام زندگی پر غالب کر دیں. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے اس بات، اس حقیقت کی گواہی دینے کے لیے. اور بہت سے مترجمین نے ترجمہ کیا ہے کہ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ تعالیٰ طاقت رکھتا ہے اس کی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پورا جملہ ہے اور یہ ہمارے کلمے کا جز ہے نا. اس کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، there is no one worthy of worship except Allah، اور اینڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از Allah's messenger. تو یہ محمد رسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں. رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل میں. علامہ اقبال نے اسی سے وہ شعر کہا ہے نا کہ ہو حلقہ یاراں، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. اسی کو سورہ مائدہ میں کیا کہا تھا؟ عزت علی الکافرین، کافروں پر چڑھے ہوئے، اذلت علی المومنین، مومنوں کے سامنے بچھے ہوئے. جو جاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. ولا یخافون لومۃ لائم، اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں گھبراتے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. صحابہ کرام جیسی جماعت آج تک دنیا میں پیدا نہیں ہوئی. اس کا اگر تھوڑا سا نقشہ، تھوڑا سا، کوئی آپس میں نسبت و تناسب نہیں ہے، وہ دکھایا تھا تحریک شہیدین نے، کہ وہ رات کے راہب بھی تھے، دن کے سپاہی بھی تھے. لیکن بہرحال جو لیول ان کا ہے صحابہ کرام کا، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اکثر صحابہ ایک ہفتے میں رات کی تلاوت کے اندر، تہجد کے اندر قرآن مجید کی تلاوت مکمل فرماتے تھے. لائیے ایسے تراہم رکعا سجدا، اے نبی تم انہیں دیکھتے ہو رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تلاش کرتے ہوئے ان کاموں سے جو وہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی خوشنودی. سیماہم فی وجوہہم، ان کی پہچان یہ ہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کے چہروں پر سجدوں کے اثرات نمایاں ہوتے ہیں. پتہ محراب بنتی ہے بہت سے لوگوں کے چہروں پر، تو ظاہر ہے جو اس کثرت کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکتے ہوں گے تو ان کے ماتھے پر کتنی محرابیں ہوں گی. تو ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کے چہروں پر سجدوں کے اثرات نمایاں ہیں. ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ان کی پکچر ہے جو پورٹرے کی گئی ہے تورات میں. وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، یہاں دیکھیے گا معانقہ ہے، یہ شاید پہلے ذکر نہیں ہوا اس کا، کہ آپ اکثر دیکھتے ہیں قرآن مجید میں کئی مقامات پر 3 نقطے ہوتے ہیں کسی لفظ کے بعد، اور پھر تھوڑے سے وقفے کے بعد پھر 3 نقطے ہوتے ہیں، اسے معانقہ کہتے ہیں. اس کو پڑھنے کا قاعدہ یہ ہے کہ ان دونوں میں سے صرف ایک جگہ وقف کرنا ہوتا ہے. یعنی یا تو آپ یوں پڑھ لیں کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، یہی ان کی ڈسکرپشن ہے تورات میں اور یہی ان کی ڈسکرپشن ہے انجیل میں. یہ ایک طریقہ ہے. اور دوسرا جیسے میں نے پڑھا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ان کی پکچر ہے تورات میں. وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ،
اور انجیل میں ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے گویا ایک کھیتی ہو جس نے اپنی کومپل نکالی ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ خاص طور پر گندم کو ہم دیکھتے ہیں، ابھی حال ہی میں اس کی کٹائی ہوئی ہے، یعنی خزاں کے موسم کے آخر میں گندم بوئی جاتی ہے، سہاگا ہوتا ہے، حل ہوتا ہے، اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد کیا نظر آتا ہے، بارش ہوتی ہے نا، تو چھوٹی چھوٹی کومپلیں اس کی نکلی ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی ڈنڈیاں، ایک ہلکا سا پتا لمبا سا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ بڑی ہو جاتی ہے، پھر اس میں بور آ جاتا ہے، دانے بن جاتے ہیں، اور پھر اور موٹے ہوتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ پیلی ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کا مطلب کیا، وہ پکنا شروع ہو گئی، اور پھر بالکل وہ ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے سونے کی چادر بچھا دی ہو اللہ تعالیٰ نے. تو کزرعٍ اخرج شطأہ، انجیل میں ان کی مثال، ان کی ڈسکرپشن ایسے ہے کہ جیسے ایک کھیتی ہو جس نے اخرج شطأہ اپنی کومپل نکالی ہو، فآزرہ، پھر اس کو تقویت دی ہو اللہ تعالیٰ نے، تقویت دی اللہ تعالیٰ نے، فاستغلظ، پھر وہ موٹی ہو گئی، فاستویٰ علی سوقہ، پھر اپنے سہارے پر، اپنے نال پر کھڑی ہو گئی. یوجب الضراء لیغیظ بہم الکفار، کہ جب فصل جو ہے وہ جوں جوں پکتی ہے اور لہلہاتی ہے تو کسان کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑتی ہے کہ نہیں، اور جب طویل عرصہ بارش نہیں ہوتی تو کسان کی جان پہ بنی ہوتی ہے. اب یہاں کسان کون ہے، آپ نوٹ کیجئے گا، یہ فصل سے مراد کیا ہے، صحابہ کرام کی فصل. اور یہ کس کسان نے بوئی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اب صحابہ کرام کی یہ فصل جو ہے یہ لہلہا رہی ہے، اور اس سے کسان یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل باغ باغ ہو رہا ہے. لیغیظ بہم الکفار، ایٹ دا سیم ٹائم کیا ہو رہا ہے، کفار کو وٹ چڑھ رہے ہیں. غیظ کہتے ہیں نا غصے کو، تاکہ اللہ تعالیٰ غصہ دلائے کافروں کو. لیکن یہ کوئی بامحاور ترجمہ نہیں ہے، اردو مجھے صحیح اس کی نہیں آتی، لیکن پنجابی میں انہوں نے ٹڈی پیڑ ہو رہی ہے، ان کو وٹ چڑھ رہا ہے، تو ایک ہی ہو گیا، ایک ہی ہو گیا، مسلمان تو بدلے چلے جا رہے ہیں. یہ ہے لیغیظ بہم الکفار، تاکہ اللہ تعالیٰ جلائے اس کے ذریعے کافروں کو. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے ان میں سے ایمان لانے والوں اور اچھے عمل کرنے والوں کے لیے مغفرتاً، بخشش کا. اور میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ اصل کامیابی قیامت کے دن وہ 3 حرف ملنے کی ہے کہ جب میرا اعمال نامہ فیڈ ہو کمپیوٹر میں تلنے کے لیے، تو رزلٹ ڈسپلے ہو جائے کہ چلو خامیاں تو بہت سن، گناہ بھی بڑے سن، لیکن چل بخشیا تینوں، تو میرا بیڑا پار ہو جائے. تو سب سے پہلا انعام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے جو ایمان والے اور عمل کرنے والے ہیں، اچھے عمل کرنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے بخشش کا، واجرا عظیما، اور بہت بڑے اجر کا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ